أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقرآن ذی الذکر، اور قسم ہے نصیحت والے قرآن کی. یہ سورہ صاد ہے اور اس کی پہلی ہی آیت سے اس کا نام ماخوذ ہے. اس کا نمبر ترتیب تلاوت کے اعتبار سے 38 ہے اور ترتیب نزول کے اعتبار سے بھی اس کا نمبر 38 ہے. اس میں 88 آیات ہیں اور 5 رکوعات ہیں. یہ سورہ کریمہ نبوت کے چوتھے یا 5ویں سال میں نازل ہوئی ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت علانیہ طور پر لوگوں کو دینا شروع کر دی تھی، اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے تو قریش کی پریشانی میں بہت زیادہ اضافہ ہوا. انہوں نے سوچا کہ اگر یہ دعوت اسی طرح بڑھتی رہی تو پھر ہمارا کام تو ختم ہے. چنانچہ تقریباً 25 قریشی سردار جناب ابو طالب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے کہا کہ دیکھیے جی، ہم ایک بڑی انصاف کی بات لے کر آپ کے پاس آئے ہیں. آپ اپنے بھتیجے کو یہ سمجھائیں کہ وہ ہمارے معبودوں کو کچھ نہ کہے، اور اس کے بعد جو دعوت اس نے دینی ہے وہ دے، ہم اسے کچھ نہیں کہیں گے. بس اتنا کرے کہ ہمارے معبودوں کی مذمت کرنا اور انہیں برا بھلا کہنا چھوڑ دے. تو ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر کہا کہ اے بھتیجے، قوم کے لوگ ایک بڑی انصاف کی بات لے کر آئے ہیں اور میرے خیال میں یہ بات مان لینے میں کوئی حرج نہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا جان، میں تو انہیں ایک ایسے کلمے کی طرف بلاتا ہوں کہ اگر وہ اس کلمے کو مان لیں تو عرب پورا ان کے مطیع ہو جائے اور عجم ان کا باج گزار بن جائے. اب ان کے لیے بڑی مشکل تھی کہ بھئی ایک ایسا صادق اور امین شخص جس نے کبھی غلط بیانی نہیں کی اور جس کے کردار سے ہم سب واقف ہیں، اور اس کی سنجیدگی اور اس کی عقل مندی اور اس کی دانائی ہر آدمی کو معلوم ہے، اور اس کا دست راست ابو بکر صدیق جیسا آدمی ہے جس کی امانت و دیانت اور جس کا حسن معاملہ سارے لوگوں کو اچھی طرح معلوم ہے. تو کہنے لگے جی ایک کلمہ کیا، ہم تو ایسے 10 کلمے ماننے کو تیار ہیں، آپ ہمیں بتائیں کہ کون سا کلمہ ہم کہیں تو عرب و عجم ہمارے زیر نگی ہو جائیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ. سارے معبودوں کو چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کرو، اسی میں تمہاری کامیابی ہے اور اسی میں تمہاری بھلائی ہے. تو وہ بڑبڑاتے ہوئے اور یہ بات کہتے ہوئے اٹھ گئے کہ دیکھو جی، اتنے سارے معبود مل کر تو کائنات کا نظام سنبھال نہیں سکتے، بڑی مشکل سے سنبھال رہے ہیں، اور یہ سب کہتے ہیں کہ ایک ہی معبود ساری کائنات کے نظام کو سنبھالنے والا ہے. یہ بات ہماری سمجھ سے تو باہر ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا صاد،
صاد حروف مقطعات میں سے ہے، اور علماء لغت نے اس پر بڑی لمبی بحثیں کی ہیں کہ جس طرح الفاظ کے معنی ہوتے ہیں اس طرح حروف کے بھی معنی ہوتے ہیں۔ جیسے با کا معنی ہے، لام کا معنی ہے، تو کہتے ہیں اس کا بھی کوئی معنی ہے لیکن ہمیں نہیں پتہ، اس کے معنی کا اللہ ہی کو پتہ ہے۔ اور سیدنا عبداللہ ابن عباس سے ایک قول مروی ہے کہ صاد سے مراد ہے صدق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا وہ سچ فرمایا۔ والقرآن ذی الذکر، اور قسم ہے قرآن مجید کی جو نصیحت سے بھرپور ہے۔ یہاں مقسم بہی تو مذکور ہے لیکن مقسم علیہ مذکور نہیں ہے، یعنی قسم کے الفاظ تو مذکور ہیں لیکن قسم کس بات پر کھائی گئی ہے وہ محذوف ہے۔ تو میں یہ قرآن جس میں سراسر نصیحت ہے اور جس میں اس کے ماننے والوں کے لیے بلندی اور عظمت کا وعدہ ہے، کیونکہ ذکر کا ایک معنی عزت اور فضیلت بھی ہے۔ فرمایا لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، ہم نے ایک ایسی کتاب تمہاری طرف نازل کی ہے جس میں تمہارے لیے رفعت اور بلندی کا سامان ہے۔ تو فرمایا کہ اس قرآن نصیحت والے کی قسم ہے۔ کس بات پر قسم ہے؟ کہ انک لرسول اللہ حقا، کہ اے میرے حبیب آپ واقعی اللہ کے سچے رسول ہیں۔ یہ بات ذکر نہیں کی گئی بلکہ سیاق کلام سے یہ بات خود بخود معلوم ہو رہی۔ بل الذین کفروا فی عزۃ وشقاق، بلکہ کافر لوگ تکبر میں اور ضد میں پڑے ہوئے ہیں۔ کم اہلکنا من قبلہم من قرن، ان سے پہلے ہم نے کتنے ہی زمانوں کے لوگ ہلاک کر دیے۔ فنادوا ولا تحین مناص، تو انہوں نے پکارا مگر وہ وقت بچ نکلنے کا نہیں تھا۔ عزت، ایسی عزت میں یہ لوگ مبتلا ہے کہ جو گناہ کی عزت ہے، اور تکبر اور فخر کی وجہ سے یہ لوگ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہیں مان رہے ہیں۔ جیسے فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، گناہ والی عزت اور اپنے آپ کو چودھری اور بڑا سمجھنے کی خواہش، یہ انہیں اسلام کے نزدیک نہیں آنے دے رہی۔ اور شقاق، شقن سے باب مفاعلہ کا مصدر ہے اور یہ مفعول کے معنی میں ہے، یعنی ایسی مخالفت کہ جس میں آدمی ایک شق میں ہو اور اس کا مخالف دوسری شق میں ہو، یعنی یہ ضد میں اور مخالفت میں اڑے ہوئے ہیں۔ بات صرف اتنی ہے کہ انہیں اپنی چودراہٹ اور اپنی نمبرداری اور اپنی سرداری کے جانے کا اندیشہ ہے، اس لیے یہ قرآن مجید کو اور قرآن مجید کے لانے والے کو نہیں مان رہے۔ کم اہلکنا من قبلہم من قرن، قرن ایسی مدت کو کہتے ہیں کہ اس کے رہنے والے لوگ دوسرے قرن کے لوگوں کے آنے سے پہلے پہلے دنیا سے چلے جائیں، اور یہ مدت عموماً علماء نے 100 سال بتائی ہے۔ 100 سال کے اندر بالعموم ایک نسل
پوری طرح دنیا سے چلی جاتی ہے اور دوسری نسل آ جاتی ہے۔ تو فرمایا کتنے ہی لوگوں کو ہم نے، کتنے ہی صدیوں کے لوگوں کو، کتنے زمانوں کے لوگوں کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ فنادو، انہوں نے پھر پکارا مدد کے لیے، ولاتا، لاتا جو ہے یہ لا ہے اور اس کے ساتھ تا مبالغے کی ہے، یعنی بالکل نہیں تھا اس وقت۔ حین مناس، مناس کہتے ہیں بچ نکلنے کی جگہ کو، پناہ گاہ کو، اور کسی مصیبت سے نکل کر کسی عافیت والے جگہ میں جانے کو۔ تو فرمایا وَلَاتَ الْحِينُ حِينَ مناس، اس وقت وہ جب انہوں نے پکارا تو وہ وقت بچ نکلنے کا وقت نہیں تھا، بلکہ اللہ کا عذاب جب آ گیا تو پھر ان کا بچنا محال ہو گیا۔ وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُّنذِرٌ مِّنْهُمْ، اور انہوں نے اس بات سے تعجب کیا کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک ڈرانے والا آیا۔ وقال الكافرون هذا ساحر كذاب، اور کافروں نے کہا کہ یہ تو جادوگر ہے، سخت جھوٹا ہے۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کیا اس نے تمام معبودوں کو ایک ہی معبود بنا دیا؟ ان ھذا لشیء عجاب، بلا شبہ یقیناً یہ بہت ہی عجیب بات ہے۔ کہنے لگے کہ کوئی فرشتہ آتا، کوئی اوپر کی مخلوق ہمارے پاس نبی بن کے آتی، ہمارے میں سے ہی ایک آدمی اٹھتا ہے اور کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے اندر سے، قریش کے اندر سے اور تمہارے مکے کے رہنے والوں میں سے اگر ایک آدمی نبی بنا ہے تو اس میں تو تعجب کی کوئی بات نہیں۔ تعجب تو تب ہوتا جب تمہارے پاس کوئی دوسری مخلوق آتی، وہ تمہیں کس طرح عملی طور پر دین سکھاتا۔ لہٰذا ایک انسان کا ہی نبی بنا کر بھیجا جانا تمہارے لیے زیادہ بہتر اور مناسب ہے۔ اور کہنے لگے کہ یہ تو بہت ہی جھوٹا جادوگر ہے، لوگوں کو آپس میں لڑا دیتا ہے اور اس کی بات دلوں پہ اثر کرتی ہے، اس سے بچ کے رہو۔ جیسے کہ حضرت صالح علیہ السلام سے ان کی قوم نے کہا کہ اَأُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِن بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ، کہنے لگے بڑے بڑے چودھری سارے مر گئے تھے کہ اس ایک غریب آدمی پر اللہ نے نبوت نازل کر دی۔ ہمیں تو یہ بہت ہی جھوٹا اور بڑا ہی فسادی آدمی معلوم ہوتا ہے۔ ان ھذا لشیء عجاب، عجاب کا معنی عجیب ہی ہے مگر اس میں مبالغہ ہے۔ جیسے لمبے آدمی کو طویل کہتے ہیں اور بہت لمبا ہو تو اس کو طوال کہتے ہیں، اسی طرح عجاب میں عجیب کا معنی ہے لیکن مبالغے کے ساتھ، کہ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ وَانطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ، اور ان میں سے کچھ سردار چل دیے، ان امشوا واصبروا علی آلہتکم، کہ چلو اور اپنے معبودوں پر ڈٹے رہو۔
ان ھذا لشیء یراد، یہ تو ایک ایسی چیز ہے جس کے پیچھے کوئی اور ہی غرض ہے۔ ما سمعنا بہذا فی الملۃ الآخرہ، ہم نے اپنی آخری ملت میں ایسی کوئی بات نہیں سنی۔ ان ھذا الا اختلاق، یہ تو نہیں ہے مگر ایک گھڑی ہوئی بات۔ فرمایا قریش کے سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید سن کر نالاں ہو کر اٹھ کے چل دیے اور کہنے لگے کہ اپنے معبودوں پر ڈٹے رہو، ان کی عبادت پر جمے رہو۔ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ دیکھو کافر اور مشرک ایک دوسرے کو اپنے باطل مذہب پر ڈٹنے کی کتنی تاکید کر رہے ہیں، تو پھر صحیح دین والوں کو تو بہت زیادہ تاکید کرنی چاہیے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ایمان والے، نیک اعمال والے، ان کو چاہیے کہ وہ صرف اپنی نیکی پر اکتفا نہ کریں بلکہ دوسروں کو بھی اس دین پر چلنے کی تلقین کریں اور اس راستے میں آنے والی مشکلات پر صبر کی تلقین کریں۔ اختلاق اس کا معنی ہے گھڑی ہوئی بات، من گھڑت بات، اپنی طرف سے جوڑ کر کہی گئی بات۔ ترجمہ ایک بار، صاد والقرآن ذی الذکر، اور قسم ہے نصیحت والے قرآن کی، بل الذین کفروا فی عزت و شقاق، بلکہ کافر لوگ تکبر میں اور مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں۔ کم اہلکنا من قبلہم من قرن، ہم نے ان سے پہلے کتنے ہی زمانوں کے لوگ ہلاک کر دیے۔ فنادوا ولا تحین مناص، تو انہوں نے پکارا مگر وہ وقت بچ نکلنے کا نہیں تھا۔ واجبوا ان جاءہم منذر منہم، اور انہوں نے اس بات پر تعجب کیا کہ انہی میں سے ایک ڈرانے والا آیا۔ وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب، اور کافر کہنے لگے یہ تو کوئی جادوگر ہے، بہت جھوٹا ہے۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کیا اس نے سب معبودوں کی جگہ ایک ہی معبود بنا دیا؟ ان ھذا لشیء عجاب، بلا شبہ یقیناً یہ تو بہت عجیب بات ہے۔ وانطلق الملأ منهم، اور ان کے بعد سردار اٹھ کر چل دیے۔ ان امشوا واصبروا علی آلہتکم،
کہ چلو اور اپنے معبودوں پر ڈٹے رہو. ان ھذا لشیء یراد، یہ تو ایک ایسی بات ہے جس کے پیچھے کوئی اور ہی مقصد ہے. ما سمعنا بہذا فی الملۃ الآخرہ، ہم نے تو اپنی آخری ملت میں کوئی ایسی بات نہیں سنی. ان ھذا الا اختلاق، یہ نہیں ہے مگر گھڑی ہوئی بات. صلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ.